الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ادعو الی اللہ ان ادعو الی عباد اللہ ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ واللہ تعالی علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الدخان کی آیات مبارکہ 18 اور 19 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ملے گا ان کی جلد جل جائے گی، تو پھر وہ واپس ان کو اصلی حالت میں لوٹایا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو عذاب ملے گا، پھر جلد جل جائے گی۔ اس طرح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور وہ دن بڑی سخت پکڑ کا دن ہے کہ جس دن کفار پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے انبیاء کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے حق کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش ہم نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ لیکن اس وقت ان کا پچھتانا، ان کا پشیمان ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر فرعون کا ذکر ہوا، قوم فرعون کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ابوالعزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ اس کا بھائی نبی ہارون علیہ السلام کو ان کے دربار میں بھیجا، اور انہوں نے دین حق کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بڑے معجزے دربار میں دکھائے، لیکن وہ فرعون جس سے اپنی بادشاہت پر غرور تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو مختلف عذابوں سے آزمایا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں یا 9 معجزات اللہ نے عطا کیے تھے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ اپنے خدا سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ٹال جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹال جاتا تو پھر بجائے ایمان لانے کے زیادہ ان میں ضد آ جاتا تھا، پھر کہتے تھے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تو بڑا جادوگر ہے۔ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اور آخر کار اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، اس کو غرق کر دیا، فرعون کو بمے اپنی قوم کے۔ پھر آج جو ذکر ہوا ہے کہ نعدو الیہ عباد اللہ،
انی لکم رسول امین، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے، چلو تو یہ بات نہیں مانتا تو یہ بات تو مان لے، بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، ان کو آزاد کر دے، ان کو میرے حوالے کر دے تاکہ ہم کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ لیکن اس نے نہ مانا۔ کیوں؟ کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے غلام بنے ہوئے تھے، ان کے کام کاج کرتے تھے، وہ ان پر حکمران تھے۔ تو یہاں یہی ہے کہ عباد اللہ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، جسے فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا واللہ تعالی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل آنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کہہ دو کہ میری بات مان لو، میں امانت دار رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، میری قوم کو آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو، سرکشی نہ کرو، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار مت کرو، اپنی بڑائی اور سرکشی پر اظہار نہ کرو، ان کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون نہ مانا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لایا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یعنی تاکہ حجت ان کی نہ ہو، کوئی ان کا انکار کی گنجائش نہ ہو۔ جب انہوں نے نہ مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کیا، اور وہ اس پر بزید تھا فرعون، قوم فرعون اور فرعون بھی، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں ہونے دینا، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، یہ ہمارے غلام بن کر رہیں گے، ہم ان پر حکمرانی کریں گے، کرتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تم رات کو بنی اسرائیل کو، تمام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جاؤ، اب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا لگنے والا ہے ان کو، جنہوں نے حق بات کو نہیں مانا۔ تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔ اب جس راستے پر جانا تھا، خدا کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے دریا نیل کی طرف ان کا رخ کر دیا، جا رہے تھے فلسطین کی طرف مصر سے، اللہ کی قدرت سے ان کا رخ کیسے ہو گیا؟ دریا نیل بحیرہ کلزم کی طرف۔ اب جب سویرے فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے، اس نے اپنی فوج ساری تیار کی اور ان کا پیچھا کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچے تو بنی اسرائیل والوں نے گلے شکوے موسیٰ علیہ السلام سے کر دیے، تیری وجہ سے ہم عذاب میں تھے، تو نے ہمیں نکالا، اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے، میں اپنی مرضی سے تمہیں نکال کر نہیں لایا، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ چنانچہ حکم ربی ہوا، آپ نے دریا میں آسا مارا، بنی اسرائیل کے 12 کا بیل تھے، ہر ایک کے لیے راستے بن گئے، پہاڑ دریا میں خشکی، اور آپ پار ہو گئے۔ اب جب فرعون آیا، اس نے دیکھا تو اس نے اپنا تکبر دکھا، دیکھو میری وجہ سے راستے بنے ہیں، تو اس نے کہا چلو پیچھا کرو۔ اللہ کی پکڑ میں جب آتا ہے نا انسان کا عقل کام نہیں کرتا، جب
پہنچے دریا کے درمیان میں، حکم ربی ہوا اب تو اصلی حالت پر آ جا. اب اس کی فوج بھی ڈبکیاں کھا رہی ہے، خود بھی، اور پھر کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، حضرت موسیٰ اور ہارون کے. تو اس وقت کا ایمان لانا قبول نہ ہوا، کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا. تو یہاں اب اس میں کیا سبق ہے؟ کفار مکہ کے لیے یہ ایک سبق دے گئے یہ واقعہ بیان کر کے کہ تم فرعونوں سے زیادہ سرکش نہیں ہو، تمہارے پاس، ان کے پاس بادشاہ تھی، اعلیٰ قسم کی فوج تھی، تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، دین حق کو قبول کر لو، نہیں تو جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوگا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اور پھر اللہ نے دکھا دیا، جب آپ نے 13 سال مکہ میں اللہ کے دین کی دعوت دی، 13 سال اذیتوں میں گزارے، تکالیف میں گزارے. جو وہ غلام صحابہ کرام تھے ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ، ابو جہل نے اس کو برچھا مارا، اس بیچاری کو، وہ شہید ہو. اسلام کی پہلی شہید جو ہے نا وہ حضرت سمیہ ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کرو، ہجرت کی. پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ جو بڑے بڑے اس وقت مکہ کے فرعون تھے، جیسے ابو جہل، عتبہ، جنہوں نے زور لگایا تھا آپ کی مخالفت میں، آپ کو ختم کرنے میں، وہ خود وہاں فنار ہو گئے. اور اب ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب کہتے ہیں، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. واقعی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا نا اس کی فطرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اغیار کے قانون کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ہمیں اغیار کے طریقوں کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں اسلامی تہذیب پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ نے جو قرآن دیا ہے یہ ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یورپ کی یا امریکہ کی غلامی کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم امت مسلمہ بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، یعنی ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اکٹھے نہیں ہو رہے. جو کافر ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن اسلام کے چاہنے والے آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، جس کا فائدہ کفر اٹھا رہا ہے. اور ہمیں اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے کہ آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. 57 اسلامی ملک ہے اور کسی حکمران کے اندر ابھی تک غیرت نہیں جاگ رہی کہ یہ اکٹھے ہو کر وہ جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کو سبق سکھائیں، بلکہ بس زبانی جمع خرچ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے بچائے، ہم مخلص مسلمان بنائے اور بقیہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرآن کی تعلیم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور ہم مسلمانوں کو بھی ہمت دے کہ ہم بھی میدان عمل میں آئیں. غیبی مدد تو تب آئے گی جب ہم میں حرکت پیدا ہوگی، کیونکہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں. مسلمان اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو مسلمان 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب کی کام تو نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے. اور وہ بنی اسرائیل جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جبر سے آزاد کروایا، آج وہ ظالم بنے میں فرعون سے بھی زیادہ ظلم نہتے فلسطینیوں پر کر رہے ہیں. یہ جو انبیاء کی اولاد تھی اللہ کے نزدیک مغضوب ہو گئی، یعنی کہ یہ راہ حق سے ہٹ گئی. ان کے نبوت کے ساتھ جو ان کے یہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا.
آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں. ہاں جن کی قسمت میں ایمان تھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ریسنٹلی کی بات ہے، مریم جمیلہ جو یہودن تھی، امریکہ کی رہنے والی تھی، اس نے اسلام کا لٹریچر کا مطالعہ کیا، اللہ نے اس کو توفیق دی تھی، وہ مسلمان بن گئی. اس نے اپنا نام مریم جمیلہ رکھا، اسلام پر اس نے کتابیں لکھی، اور ادھر لاہور میں آ کر پھر اس نے سکونت اختیار کی، اور یہاں آ کر ایک یوسف خان، اس سے اللہ نے اس کی شادی کرا دی. تو اللہ نے جس کو جو ہدایت کی طرف آتے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کا سوچے نہیں، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جو کفر کو کفر نہ سمجھے، جو شرک کو شرک نہ سمجھے، تو اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا بنائے، ہمیں بقیہ زندگی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانے والا بنائے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم. رب سونے جوڑ بنائے ہل ہر ٹھر کے نال سمائے ہل سی نال ہے یاراں دا مسکن